أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا. ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر. اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس کے پہلے حصے پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. آج ضمناً تلخیصاً کچھ عرض کر دوں تو وہ یہ ہے کہ کائنات عالم میں پروردگار عالم نے سب سے خوبصورت، عظیم، اونچی، رفعت، بلندی والی چیزیں جتنی بھی تھیں، جتنے بھی اونچے درجات تھے، وہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گرد اس شمع رسالت کے گرد گھومنے والے پروانوں کے لیے رکھتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک سارے زمانے خوبصورت ہیں. ہم کسی نبی کے زمانے کو برا نہیں کہتے معاذ اللہ، کیونکہ جس زمانے کے اندر اس کا نبی ہو وہ زمانہ غلط نہیں ہو سکتا، خراب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ زمانے ایک طرف، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہ سارے انبیاء کرام شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں. لیکن جس زمانے پر عظمت بھی ناز کرے، جس زمانے پر رفعت بھی ناز کرے، جس زمانے کی پستیاں بھی بلندیاں ہوں. اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کل پڑھ رہا تھا حضرت کا، اور میں کہتا ہوں کیا بات ہے حضرت کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ یہ رفعت زیر گنبد خضرا، اللہ اللہ یہ رفعت زیر گنبد خضرا. اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کے اندر دو چیزیں انہوں نے اکٹھی کر دی جو کہ ناممکن ہے. کہتے ہیں جی اللہ اللہ یہ رفعت، کہتے ہیں جی کیا بات ہے سونے مالکہ، تیری عظمت، تیری شان، تیری قدرت، کہ یہ بلندی زیر گنبد خضرا، گنبد خضرا کے نیچے اس پستی میں یہ بلندی. پستی بلندی اکٹھے نہیں ہوتے، یا پستی ہے یا بلندی ہے، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے. یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ روشنی بھی اور اندھیرا بھی ہے. نہیں، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے، یا پستی ہے یا بلندی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر پستیوں کو بھی بلندیاں مل جاتی ہیں، کہ جہاں پر روضائے سرور دو عالم ہے وہیں صدیق اکبر ہیں. کہتے ہیں صدیق تیری قسمت پر ناز کریں، قربان کریں. عرش معلّہ ہو اور گنبد خضرا میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ لگنے والی مٹی ہو. یہ بلندی اور یہ پستی، اس پستی کو اس بلندی پہ بھی ناز ہے، اس سے بھی اونچا مقام رکھنے والی. تو یوں کہہ لیں کہ جس وقت زمانے انبیاء کا ہے وہ بھی بڑے سونے تھے، کیونکہ قرآن کا مزاج ہے جب بات کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں تو پھر کم سے کم تر کی بات نہیں کرتا، پھر زیادہ سے زیادہ تر کی بات کرتا ہے، اونچائی اور عظمت کی بات کرتا ہے. وہ خاندانی آدمی جب بھی کسی سے ملے گا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی وہ اگلے کو عزت دے. خاندانی آدمی کی ایک موٹی سی نشانی، بات کرے گا اس کی گفتگو میں تہذیب ہوگی، اس کے لفظوں میں تول ہوگا اور رسپیکٹ ہوگی.
ایک رات کو بچے نے اپلیکیشن لکھی، بڑے عرصے کے بعد اپلیکیشن سن کے سرور آئے، اس کا سبجیکٹ پڑھ کے سرور آئے۔ ہم جس وقت کسی سے بات کرتے بھی اللہ سے بھی بات کریں تو ہمارا ڈومینیٹنگ قسم کا، اگریسو قسم کا، اور سادہ لفظوں میں کہوں تو بدماشی قسم کا ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رب سونا دینا ہی کہ نہیں دینا ہے ہی لینا ہے، وہ التجا، وہ انکساری، وہ عاجزی، وہ چکرنی ہمارا تو رب سے بھی ہم مانگنے ہیں، تو اس میں بھی مزاج تھوڑا سا جلالی قسم کا ہے، لیکن نہیں، خاندانی بندہ، خاندانی شخصیت جب بات کرے گی رسپیکٹ اگلے کرے گی۔ پروردگار عالم نے مزاج دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی بعضوں کو بعضوں کے اوپر، یہ ہے ایک مزاج۔ رب سے بڑا کوئی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں فضیلت دے رہا ہوں بھائی۔ تو یوں کہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ نبی علیہ السلام تک جتنے زمانے آئے سارے بے مثال تھے، لیکن جس پر بے مثال کو بھی ناز ہے وہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ اب کائنات میں دو قسم کی امتیں موجود ہیں، اور وہ دونوں ہی امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کون سی ہے؟ امت دعوت جہاں جہاں تک میرے آقا کی نبوت کا، رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہے، وہ ساری دنیا آج امت دعوت کے اندر موجود ہے۔ اور امت اجابت کون سی ہے؟ جن لوگوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ساری کی ساری امت اجابت۔ اب یوں کہہ لیں کہ روئے زمین پر کوئی دوسری ہستی کوئی نہیں ہے، دوسری امت کوئی نہیں، امت ہے ساری مصطفیٰ کی۔ ایک عام سی مثال عرض کر دوں، روئے زمین پر اب سارے ہی اولاد آدم ہے یا نہیں؟ اولاد تو باب آدم کی ہے نہیں؟ تو بات وہ الگ ہے کہ کچھ بچے نافرمان نکل آئے ہیں، کچھ فرما بردار نکل آئے ہیں، کچھ باغی ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ معتدل مزاج پر ٹھیک ہے، نہ بے دی عزت کرنی نہ بے دی بےزتی کرنی، دونوں کام برابر میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بدماش بن گئے، ایک شریف بن گئے، ایک درمیانی قوم آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے ابا اب کیا کہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب امت میں یہ کیفیتیں آ گئی، ایک نے کلمہ پڑھ لیا، ایک نے انکار کر دیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ تو انکار کرتے ہیں نہ کلمہ پڑھتے ہیں، پچھلی کیفیت ہے کہ یار کیا کریں، چلو ٹھیک ہے نبی ہیں مخالفت نہیں کرتے، لیکن کلمہ بھی نہیں پڑھتے، دل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جتنی بھی اب اس کی تقسیمیں ہوتی چلی جائیں، اب کائنات میں روئے زمین پر صرف امت مصطفیٰ ہی باقی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور تو وہ ایسے ہی بنے گی، وہ بنے گی ایسے ہی، یہودی بھی حضور کی امت، عیسائی بھی حضور کی امت، وہ الگ بات ہے، یہ جہنمی فرقے ہیں، یہ ساری امت حضور کی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اعلان کے بعد اب روئے زمین پر جہاں تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے وہ ساری کی ساری امت میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے حضور کی امت میں آ گئے۔ لاہور آپ کو یاد ہے، لاہور جو پرانے ساتھی موجود ہیں، کتنا سر، اور یہ علاقہ گاؤں کا علاقہ تھا، بلکہ اب بھی جو ہے مناریہ پنڈ کے نام سے اب بھی مشہور ہے، سمن آباد گاؤں تک۔ اسی طرح نیو مزنگ ہے، یہ تھا، آس پاس جتنے بھی تھے وہ سارے گاؤں کہلاتے تھے، فلانا پنڈ فلانا پنڈ فلانا پنڈ۔ لیکن اب یہ سارا کا سارا کس میں آ گیا؟ لاہور میں آ گیا، سارا کا سارا۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں، بابڈا
ٹاؤن لاہور کے اندر، بیرگا ٹاؤن لاہور کے اندر، ڈی ایچ اے لاہور کے اندر. کیوں بھائی؟ لاہور کی حدود اتنی بڑھ چکی ہے، یہ ساری اس کے اندر دھم ہو چکے ہیں. اب جناب تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ جو ہے وہ لاہور نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. پھر ابھی لاہور سے باہر ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی لاہور کے اندر. جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اس طرح اس کی حدود بڑھتی جا رہی ہیں. تو یوں ہی سمجھو، میں مثال تو نہیں دے سکتا، سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، کیونکہ اس ہونے کی تو مثال بھی بے مثال ہے. حضور فخر دو عالم کی جہاں جہاں تک دعوت پہنچتی چلی جائے گی اسلام کی، وہاں وہاں تک میرے حضور کی امت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہاں پر یہ آیہ مبارکہ سمجھیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا. ان میں سے کچھ مسلمان کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں سے کچھ مسلمان. ایک میں واقعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام کا، آپ کو یاد ہوگا اسی مرتبہ عبداللہ بن سلام کا واقعہ عرض کیا تھا. یہ یہودی تھے. ایک اور واقعہ، مسلمان جس وقت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور حبشہ کے اندر جب نجاشی کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر کفار مکہ بھی پہنچ گئے. حضرت جعفر طیار بھی تھے. کفار مکہ نے کہا کہ جناب یہ ہماری قوم کے بھائی ہیں اور ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. انہوں نے ایک نیا دین نکالا ہے، اس دین کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر عرب میں بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر آپ ان کو پناہ دیں گے تو ہم جو ہے مجبور ہیں آپ کے ساتھ بھی جنگ کرنے کو، یا آپ ہم سے طاقتور ہیں جیت تو جائیں گے لیکن آپ کی قوم فتنے کا شکار ہو جائے گی. البتہ چونکہ قوت میں تھا، بادشاہ کی سلطنت کی، نجاشی کا دربار تھا، ضرورت کسی کی نہیں تھی کہ کوئی دربار کی بے عزتی کرتا، توہین دربار کرتا. لگا ٹھہرے بیٹھو بڑے بدماشو بیٹھو. حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں تمہاری مخالفت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بن کے تشریف لائے، اللہ نے آپ پر کلام نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں اس پر مارتے ہیں. وہ عیسائی بھائی ہیں نجاشی. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ یاد ہے، کچھ قرآن یاد ہے؟ ہاں جی بالکل یاد. سورۃ طٰہٰ کی وہ آیات مقدسات جس میں حضرت بی بی مریم کا تذکرہ ہے، وہ آیات مقدسات تلاوت کی گئیں. تو گویا یوں کہہ لیں کہ جیسے جیسے قرآن تلاوت ہوتا چلا گیا بادشاہ کی تقدیر کو مولا بدلتا چلا گیا. ایسے تقدیر بدلتی چلی گئی، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں. اور بیٹھ گیا دربار میں اور اس نے کہا چلو پورا عرب بھی اب ٹکر لے لے، خبردار مسلمانوں کا ہاتھ لگائے. اب مسلمان میری پناہ میں. اب چونکہ وہ مجبور بھی تھا کہ قوم ہے اور قوم مجھے مار دے گی. عیسائی ہیں، دنیا کی خوفناک ترین قوم، یہودی خوفناک ترین قوم. یہ دونوں قومیں کبھی سگے باپ کی بھی نہیں ہوئی، اور اس کی بڑی موٹی سی مثال ہے. ان دونوں ملکوں کے اندر آپ کو بوڑھوں کا یتیم خانہ ملے گا. سگے باپ کی نہیں ہوئی، سگی ماں کی نہیں ہوئی. بوڑھو اولڈ ہاؤس آپ دیکھیں، عیسائی ممالک میں بھی ہوگا، یہودی ممالک میں بھی ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے یہودیوں کے زیر اثر ملک کو اولڈ ہاؤس نہ ہو، ممکن ہی نہیں. سکی ماں کو بھی وہاں پہ چھوڑ جائیں گے، سکے باپ کو بھی وہاں چھوڑ جائیں گے. تو جو قرآن بتاتا ہے اوپر سے ہم خود دیکھ رہے ہیں، اتنی خوفناک قوم کے سکے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو تیری میری کیسے ہوگی. لیکن ہم پھر بھی بیوقوف ہیں، ان کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں. کہ جو صدیاں پہلے غاروں میں رو کے ہمیں اپنا کہتا رہا، ہم اس کو چھوڑ کے دوڑے پھر رہے ہیں. ہم اس کے باغی ہو گئے، دنیا ہماری باغی ہو گئی. ہم اس کو چھوڑ کے دوڑ پڑے،
دنیا ہمیں چھوڑ کے مزہ تو تب تھا نا جی کہ پھر دنیا ہمارا ساتھ دیتی، عیسائی ہمارا ساتھ دیتی، یہودی ہمارا ساتھ دیتی۔ البتہ نجاشی نے کہا خبردار دوڑ جاؤ، کوئی مسلمان نہیں، کوئی ایمان والا نہیں، ایمان والے یہ رہ گئے۔ کافروں نے بڑا زور لگایا، دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بندی ہے، حالانکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی بیوی ہے، تو یہ بندی کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا نبی اور اس کا بندہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چلا دفع ہو جاؤ، جو انہوں نے تلاوت کیا برحق ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اس پر خدا کا نور نازل ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ ایمان تو یہ لے آیا لیکن ظاہر نہیں کیا، دل میں بھی ایمان ہو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کا اعزاز پھر یہ کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ جب یہ فوت ہوا تو فرشتوں نے جنازہ اٹھا کر میرے کملی والے کے سامنے کھڑا دیا، سنے تیرے یہ بھی عاشق ہے، یہ بھی ایمان والا ہے۔ آج میں اسی ایک نسبت پر ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں نے بڑی مرتبہ آپ کو عرض کیا، میں نے رات کو تفسیر راضی پڑھی، حضرت میں کہتا ہوں کیا بات ہے، جب وہ کھولتا ہے عقدے کھولتا ہے گرہیں کھولتا ہے تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعونیوں کو دبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے ہیں، سمندر میں سے نکل گئے، سارے غرق ہو گئے، ایک بچ گیا، ان فرعونیوں میں سے ایک بچ گیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ فقیر کے بتانے کے بعد انشاءاللہ بھولو گے نہیں۔ ایک بچ گیا ان میں سے، وہ کون تھا؟ وہ فرعون کا وزیر تھا۔ کیوں بچ گیا؟ وزیر کی سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، جو بادشاہ وقت ہے اس کا جو خاص ہے یہ خاص مشیر اس کا یا وزیر اس کا، وہ سب سے زیادہ خوفناک بندہ ہوتا ہے۔ جتنی چالیں ساری وہی چلتا ہے، جتنے الٹا مشورہ ہے وہی اس کو دیتا ہے۔ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کسی نے کہ پیارے علی کیا بات ہے؟ سنے صدیق کا زمانہ بھی تھا، سنے عمر کا زمانہ بھی رہا، سنے عثمان کا زمانہ بھی رہا، زمانے ہم نے تینوں دیکھے ہیں، رسالت آپ کا زمانہ بھی دیکھا، بڑی خوبصورت زمانہ تھا، پرسکون امن اطمینان بڑا تھا، لیکن آپ کا زمانہ ہر طرف جنگ، ہر طرف لڑائی، ہر طرف فتنہ، ہر طرف فساد، ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے، ہر طرف بے چینی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے ان کے ہم مشیر تھے، تم ہمارے مشیر ہو۔ ان کے ہم مشیر تھے، ہم دانا لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ہم نے ہر معاملے کو، ہر فیصلے کو حکمت عملی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ دیکھا ہے، غلطیاں بھی چھوڑ دیں، کوتاہیاں بھی معاف کر دیں، اور تم لوگ ہمارے مشیر کہ کیڑی کی ٹانگ بھی پکڑ کے اس کی بھی کھال اتار دیتے ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جن کو ہم مشورہ دیتے رہے وہ کامیاب ہوں گے یا جو تم ہمیں مشورہ دے رہے ہو ہم کامیاب ہوں گے؟ مشیر ہی مروا دیتے ہیں، بندہ نہیں مرتا، صدر نہیں مرتا، اس کے حوالی اس کو مروا دیتے ہیں۔ خوفناک کتنا ہو اور وہ بچ جائے، وزیر و فرعون کا، اور فرعون کی ساری نسل کو اللہ تباہ کر دے،
ساری فوج کو، وہ کیوں بچ گئے جی؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی بندے بھی تھے، تو جس وقت دیکھا نا کہ سارے ڈوب کے مر گئے اور وہ کھڑا ہے، تو پروردگار عالم جلالی، یا اللہ سارے دی روح قبض کر لیے، وہ دور تھی تیرے کو، سارے دی روح قبض کر لی مولا، وہ تیری قدرت دور سی، انہوں کیوں نہیں مولا غرق کیتا، انہوں کیوں نہیں ماریا؟ رحمت خداوندی بولی کہ پیارے موسیٰ ذرا دیکھو تو صحیح وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہے نا، آخر یہ بچ گیا ہے تو بچا تو ہے کسی وجہ سے، ہمیں تو نہیں دیکھا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے غور سے دیکھ رہے کہ کیا وجہ ہے، کون سی شے ہے، یہ بندہ بچ کیوں گیا؟ ایک دکھا کے بڑے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ ذرا دیکھو تو صحیح، آج جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کا رنگ دیکھو اور اس کے لباس کا رنگ دیکھو، دونوں کا رنگ ایک ہے۔ میری رحمت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ جو رنگ میرے نبی نے پہن لیا ہے اس رنگ کو پہننے والا بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ جو رنگ ہے، ہمارے عمل شاید ایسے نہیں ہیں تو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، لیکن یہ جو رنگ ہے، آپ کو واقعہ سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کو کوڑے پہ پھینک دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ یاد رکھو کہ تاریخ میں پروردگار عالم نے ہر اس شے کی حیا کی ہے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہوتی چلی، ہر اس شے کی۔ اب یہ آیا مبارکہ بھی یہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بھائی تم سب سے بہترین ہو۔ بھائی کیوں بہترین ہو؟ نسبت نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کپڑے کے رنگ کی کوئی نسبت کر جائے، اللہ عذاب الہی سے بچا دے، اللہ ہر کونے سے بچا دے۔ یار خود ہی تصور کرو، تم اور میں موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، تم اور میں کلیم اللہ کی امتی نہیں ہیں، تم اور میں حبیب اللہ کی امتی ہیں، ہم امام الانبیاء کی امتی ہیں۔ اگر وہ صرف رنگ کی نسبت کرے، رنگ کی نسبت کرے اور وہ عذاب سے بچ جائے، تو ہم سر سے لے کے پیروں تک مصطفیٰ کی نسبت کریں، اس کی نقل کریں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ ہر مصیبت تو ایک طرف رہی، اللہ جہنم سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ بس یہ پیغام ہے جی آج کے قرآن کا۔ تم کنتم خیر امۃ اخرجت، تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن کیوں اور کیسے اور کس وقت؟ جس وقت نسبت میرے نبی سے کر دو۔ بس یہ پیغام ہے آج کا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔